بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 73 ہو گئی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام کی 73 آیتیں 73 آیتیں ہو چکی ہیں، اور باقی جتنی آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے ان کی پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، سب کو مل گئے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ آزر، اپنے باپ آزر کو، أَتَتَّخِذُ، کیا تو بناتا ہے، أَصْنَامًا، بتوں کو، آلہہ، معبود۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہ کیا تو بناتا ہے بتوں کو معبود، انی اراکا، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں، وقومک، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وکذالک، اور اسی طرح، نری، دکھائے ہم نے، ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کے عجائبات، اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے عجائبات، ہم دکھاتے تھے ان کو۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے، مکمل یقین کرنے والوں میں سے، تاکہ وہ ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، پس جب تاریکی چھا گئی، علیہ ان پر، اللیل، رات کی، پس جب تاریکی چھا گئی ان پر رات کی، رآ، دیکھا اس نے، کوکباً، ایک ستارے کو، قال، کہا اس نے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما، پس جب افلا، وہ غائب ہو گیا، قال، اس نے کہا، لا احب الآفلین، میں پسند نہیں کرتا غائب ہو جانے والی چیز کو۔ لا احب الآفلین، میں پسند نہیں کرتا اس چیز کو جو غائب ہو جاتی ہے۔ فلما رأى القمر، پس جب انہوں نے دیکھا، القمر، چاند کو، بازغاً، چمکتا ہوا، قال، اس نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پس جب وہ غائب ہو گیا، قال، اس نے کہا، لئن لم یہدنی ربی، اگر ہدایت نہ دی ہوتی میرے رب نے مجھے، لأکونن من القوم الظالمین، من القوم الضالین، تو البتہ میں ہو جاتا گمراہ لوگوں میں سے، گمراہ قوم میں سے۔ اگر رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس، پس جب انہوں نے دیکھا سورج کو، بازغتاً، چمکتا ہوا، قال، اس نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، پس جب وہ غائب ہو گیا، قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی بریء، بے شک میں بیزار ہوں، مما تشرکون، ان چیزوں سے جن کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو۔ انی وجہت، بے شک میں نے متوجہ کر لیا ہے، وجہیہ، اپنے چہرے کو، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے بغیر نمونے کے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً، میں ایک طرف ہونے والا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ان آیات کا آپ لوگوں نے ترجمہ سن لیا ہے، اب اس کی تفسیر بھی سن لیں مختصراً۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تمام
فرقوں میں، تمام مذاہب میں وہ مسلم شخصیت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تمام فرقوں، تمام مذہبوں میں وہ مسلم شخصیت تھی۔ ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر گروہ ابراہیم علیہ السلام کو محبت، عقیدت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، اور ہر گروہ اور ہر فرقہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنی نسبت کو جوڑتا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر طبقہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتا تھا۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، ہمارے دین پر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان تینوں کی نفی کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ کہا کہ نہ ابراہیم علیہ السلام، صاف الفاظ میں اللہ رب العزت نے تیسرے سپارے میں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے، وہ ایک طرف ہو کر رہنے والے، وہ مسلمان تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اور ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے صابی ایک گروپ تھا، انہوں نے بھی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ صابی تھے۔ تو اس گروپ نے بھی اپنی نسبت، اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا چاہا۔ صابی وہ ایسا گروپ تھا کہ سب چیزوں کو مانتا تھا، قرآن کو بھی، اپنی کتاب کو بھی مانتا تھا، اور اللہ کو بھی مانتا، رسولوں کو بھی مانتا، قیامت کو بھی مانتا، تمام چیزیں، نماز روزہ بھی کرتے، لیکن وہ ستاروں میں خدائی کرشمے کا اقرار کرتا، اور وہ کہتا کہ ستارے جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے ستاروں کو بھی اختیارات دیے ہیں، خدائی اختیارات، ستاروں میں بھی خدائی اختیارات ہیں۔ وہ ستاروں کو معبود مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کیا تھے کہ ستاروں میں خدائی اختیارات ہیں، خدائی کرشمے کس میں ہے؟ ستاروں میں۔ بس وہ صابی وہ فرقہ تھا، باقی سب کچھ کرتے تھے لیکن خدائی اختیارات کو کس میں مانتے تھے؟ ستاروں میں۔ تو ایک بات یہاں پر یہ بھی سن لیں کہ ستاروں میں اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے، ستاروں میں اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے، لیکن ستارے یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اللہ نے ان کو اپنے اپنے کام پہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ نے جہاں جہاں ان ستاروں کو اپنے اپنے کام پہ لگایا ہے، وہاں سے وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ باقی ستاروں میں اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے، جس طرح سورج میں تاثیر ہے کہ سورج، علم نباتات والے کہتے ہیں کہ سورج کی تپش اور حرارت یہ فصلوں پر اثر کرتی ہے، سورج کی تپش اور حرارت یہ فصلوں پر اثر کرتی ہے، یہ مؤثر ہے۔ اسی طرح چاند جو ہے، علم نباتات والے کہتے ہیں کہ چاند جو ہے یہ بھی فصلوں پر، میوہ جات پر، ان تمام چیزوں کے اندر کیا کرتی ہے؟ یہ اثر کرتی ہے، یہ مؤثر ہے، اس کے اندر رس پیدا کرتی ہے، اور ان کے اندر رس اور ذائقہ پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح جس طرح سورج اور چاند جو ہے وہ اس کی یہ تاثیریں ہیں، اسی طرح ستاروں کی بھی تاثیرات ہیں، لیکن خدائی اختیارات اس میں نہیں ہے، نہ سورج میں ہے، نہ چاند میں ہے، نہ ستاروں میں، نہ وہ معبود ہیں، نہ ان میں خدائی اختیارات ہیں، ٹھیک ہے؟ اب قرآن مجید کی طرف دیکھیں، ساتھ ساتھ تفسیر بھی ہوتی رہے گی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا۔ دو روایتیں صحابہ کرام سے ملتی ہیں، دو روایتیں صحابہ کرام سے ملتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، آزر ان کا چچا تھا، لیکن وہ دو روایتیں نہایت ضعیف ہے، سند کے لحاظ سے انتہائی ضعیف، تو وہ روایتیں قرآن کے مقابلے میں حجت نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر تھا، طارق نہیں تھا، تو قرآن کے مقابلے میں حدیثیں، اور وہ حدیث جو بالکل ضعیف کے درجے میں اور دو حدیثیں ہوں تو وہ اس کے سامنے حجت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم نے
اپنے والد کو آزر کو، اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا تو نے بنا لیا ہے بتوں کو معبود؟ کیا تم لوگوں نے بتوں کو معبود بنا لیا ہے، بتوں کو خدا مانتے ہو؟ اسنام کسے کہتے ہیں؟ تفسیر تبری، تفسیر حازن اور تفسیر جریر، ابن جریر میں لکھا ہے کہ اصنام وہ چیز کہ سونے سے چاندی سے لکڑی سے مٹی سے انسان کی شکل کی طرح ایک چیز بنائی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصنام کہتے ہیں، اس کو اصنام کہتے ہیں کہ انسانی شکل میں کی طرح ایک چیز بنائی جائے، سونے سے چاندی سے مٹی سے لکڑی سے پتھر سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسانی شکل میں اصنام، وثن بھی اس کو کہتے ہیں۔ باقی ایک ایسی چیز بنایا جائے جو انسانی شکل پہ نہ ہو تو اس کو پھر اصنام نہیں کہتے، اس کو پھر ہیکل کہتے ہیں یا تمثیل کہتے ہیں، تو یا اور کسی لفظ سے اس کی تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس کو پھر اصنام نہیں کہتے جو انسانی شکل پر نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد اور ان کی قوم جو تھی، والد اور ان کی جو قوم تھی وہ بت پرست تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ بت پرست تھے۔ وہ اپنے بزرگوں کے جو ہے وہ بت بناتے تھے ان کی شکل و صورت میں، اس کو یعنی اس پتھر کو لے کے آ کے، پتھر مان کا پتھر اس کو تراش تروش کے اپنے پرانے بزرگوں کی عقیدت اور محبت میں ان کی شکل و صورتیں بناتے تھے اور پھر ان کے سامنے جھکتے، ان کی عبادت کرتے، ان کی پرستش کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو قوم تھی اور ان کے والد تھے جو تھے تو یہ سارے یہ بت پرست تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بت پرست بھی تھے اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے والد خود بت بناتے بھی تھے۔ کیا تم نے بنا لیا ہے بتوں کو معبود خدا؟ انی اراکا، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں، وقومک، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ یہ کھلی گمراہی ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ بتوں کو پوج رہے ہو۔ وکذالک نری ابراہیم، اور اسی طرح دکھاتے تھے ہم یا دکھائی ہم نے ملکوت السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے عجائبات۔ ہم اللہ فرما رہے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے عجائبات دکھایا کرتے تھے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے مکمل یقین رکھنے والوں میں سے، تاکہ وہ ہو جائے مکمل یقین رکھنے والوں میں سے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بت پرست بھی تھی اور ساتھ ساتھ وہ ستارہ پرست بھی تھی۔ وہ ستاروں میں بھی خدائی اختیارات کو مانتے تھے۔ ستارہ پرست قوم بھی تھی کہ وہ ستاروں میں بھی خدائی اختیارات مانتے تھے کہ ستاروں میں بھی اللہ نے اختیارات دیے ہیں، ستاروں کو بھی قسم کا معبود بناتے تھے اور ان کو خدائی اختیارات کہتے تھے کہ اس میں خدائی اختیارات ہیں۔ تو یہ دونوں نظریے وہ رکھتے تھے۔ تو اب فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پس جب اب اس طرح ہوا کہ یہ قوم دونوں عقیدے رکھتی تھی، تو رات کے وقت مجلس بیٹھی ہوئی تھی، گروپ یعنی کچھ قوم بیٹھی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام رات کا ٹائم تھا، تو اس کا پس منظر ہے یہ اس کے بارے میں ہے، اب اس کا سن لے، ساتھ ساتھ تفسیر بھی ہوتی ہے۔ یہ مجلس پوری لگی ہوئی تھی۔ فلما جن علیہ اللیل، پس جب تاریکی چھا گئی ان پر، اللیل، رات کی، پوری مجلس پر رات کی تاریکی چھا گئی، رآ، انہوں نے دیکھا، کوکباً، ایک ستارے کو۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی نا، ایک ستارے کو دیکھا۔ بعض کہتے ہیں ستارے جو ہیں مشتری تھا، بعض کہتے ہیں زحل تھا، یہ بہرحال جو بھی ہو، فرمایا جب تاریکی چھا گئی ان پر رات کی، رآت کوکبا، انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ ھذا ربی یہ استفہام کے معنی میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ استفہام کے معنی، سوال کے معنی میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی قوم جو تھی نا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی، باقی جو لوگ تھے وہ ستاروں کو معبود مانتے اور اس میں خدائی اختیارات کو مانتے تھے۔ تو یہ بطور استفہام کے کہ تم کہتے ہو نا کہ ستارے رب ہے، تم ان کو معبود بناتے ہو،
تو یہ بطور ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس قوم کو، قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے جن کو اے میری قوم تم معبود بناتے ہو، جس کو تم خدا کہتے ہو، کیا یہ ستارے ہمارے رب ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بطور استفہام سوال کے ہے، ٹھیک ہے، بطور کیا ہے؟ استفہام کے ہے، بطور سوال کے ہے۔ قال ھذا ربی، اے میری قوم یہ ہے وہ ہمارا رب جن کو تم کہتے ہو کہ ہم یہ ہمارا رب ہے۔ قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، پس جب وہ غائب ہو گیا، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الآفلین، میں پسند نہیں کرتا غائب ہونے والی چیز کو۔ یہ ایک لطیف سا ایک طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے، ایک طریقہ کار۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں غائب ہونے والی چیز کو پسند نہیں کرتا، کہ ایسی چیز جو رک نہیں سکتی، ایسی چیز ستارہ جو اس کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں ہے جس کو تم کہتے ہو یہ ہمارے رب ہیں، تو جو چیز رک نہیں سکتی، اپنے آپ کے اپنے وجود کو روک نہیں سکتی، تو وہ کس طرح رب ہو سکتی ہے؟ وہ کس طرح رب؟ تم صرف چمک دمک دیکھ رہے ہو بس، یہ کیسا رب ہے کہ اس کو زوال آ گیا ہے، یہ غروب ہو گیا ہے، چلے گئے ہیں، یہ اپنے وجود کو خود کھڑے نہیں کر سکتے۔ فرمایا لا احب الآفلین، میں غائب ہونے والی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر، پر جب انہوں نے دیکھا کس کو؟ چاند کو، بازغاً چمکتا ہوا۔ چاند جو ہے وہ ستاروں سے زیادہ چمکتا ہے، تو جب دیکھا انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ قوم رب مانتی تھی نا، یہ جس کو تم رب مانتے ہو یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پس جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی نا، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اگر مجھے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو لأکونن من القوم الظالمین، تو البتہ میں بھی ہو جاتا گمراہ قوم میں سے، ٹھیک ہے، میں بھی ہو جاتا کس سے؟ گمراہ قوم میں سے میں بھی ہو جاتا، لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ فلما رأى الشمس، پس جب دیکھا، اب سورج، چاند سے زیادہ چمکتا کون ہے؟ سورج ہے۔ پس جب دیکھا انہوں نے سورج کو بازغتاً چمکتا ہوا، قال، اس نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بڑا ہے، یہ تو بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ فلما افلت، پس جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال، انہوں نے کہا یا قوم، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں اس میں تغیر اور تبدل آ رہا ہے، یہ خود اپنے وجود کو روک نہیں سکتی ہیں، اور یہ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ چیز خود غروب ہو رہی ہے، یہ کس طرح کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے؟ ایسی چیز جو خود غروب ہو رہی ہے، جس پر زوال آ رہا ہے، ایسی چیز جس پر خود زوال آ رہا ہے، تو وہ اپنے زوال کو خود نہیں روک سکتی۔ سورج بھی جا رہا ہے، اس پر زوال آ رہا ہے، چاند بھی جا رہا ہے، اس پر زوال آ رہا ہے، ستارے بھی غائب ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، وہ اپنے وجود کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا یہ کس طرح رب ہو سکتے ہیں؟ صرف تم چمک دمک دیکھ رہے ہو بس، تو یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ بڑا بھی ہے یہ، لیکن اس کے بڑے ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو روک نہیں سکے، اس میں تغیر اور تبدل آ رہا ہے، تو وہ چیز جس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ خود اپنے اس کو روک نہیں سکتا، تو وہ پورے نظام کو، اس کائنات کو کس طرح چلا سکتا ہے؟ فلما افلت، پس جب وہ بھی غائب ہو گیا سورج بھی، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، انی بریء، میں بری ہوں، مما، ان چیزوں سے تشرکون، جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جس کو تم کیا کرتے ہو؟ شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ ہے۔ اب اس میں لوگوں نے، اب یہ قرآن مجید کی صاف آیات ہے، واضح آیات ہے، لیکن لوگوں نے کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں عام عوام میں، کہ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ چھوٹے سے بچے تھے، اور والدین نے ان کو ایک غار میں رکھ دیا، اور پھر وہ جبرائیل علیہ السلام آتے اور ان کو دودھ پلاتے تھے، اور پھر جب وہ بڑے ہوئے تو وہ پہاڑ سے نکلے اس غار سے، اور جب انہوں نے دیکھا ستاروں کو تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر جب چاند کو دیکھا تو کہا ہاں یہ میرا رب ہے، پھر جب سورج کو دیکھا کہا ہاں یہ میرا رب ہے، تو ان کو خود نہیں پتہ تھا کہ رب میرا کون سا ہے، وہ کبھی چاند کو دیکھتے تو کہتے یہ میرا رب ہے، کبھی سورج۔ تو یہ سب کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں، قرآن کی صاف واضح آیات ہے کہ ابراہیم علیہ دیکھیں پیغمبر جو ہے وہ پیدائشی جو ہی وہ پیدا ہوتا ہے وہ موحد ہوتا ہے، وہ مشرک
نہیں ہوتا. نبوت سے پہلے بھی وہ موحد ہوتا ہے, نبوت کے بعد بھی وہ خود شرک کی تردید کرنے کے لیے آتا ہے. تو بندہ جو خود تردید کرنے کے لیے شرک, تو کیا پہلے وہ شرک میں خود ڈوبا ہوا ہوگا پھر جا کر وہ, تو یہ کہانیاں گڑھی ہیں. فرمایا میں بری ہوں ان سے جن کی تم سے, انی وجہت, بے شک میں نے پھیر دیا ہے, وجہیا اپنے چہرے کو, للذی اس ذات کی طرف, فطر السماوات والارض جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. فطور کہتے ہیں بغیر نمونے اور بغیر مثال کے ایک چیز کو پیدا کرنا. تو اللہ کے سامنے نہ زمین کا کوئی نقشہ تھا, نہ آسمان کا کوئی نقشہ جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے اس کی طرح ڈیزائن بنایا ہو. ٹھیک ہے, جب وہ امریکہ نے جب 36 میزائل پھینکے تھے افغانستان میں, تو کچھ اس میں پھٹ گئے تھے, کچھ نہیں پھٹے تھے, تو ان کو خود اتنی ٹینشن لگی تھی کہ اوئے یہ ہمارے میزائل کی کوئی نمونہ ہی نہ لے لیں. اب نمونہ مارکیٹ میں تو آ گیا ہے, تو اب وہ خود ڈرتے تھے کہ ہمارے میزائل جو پھٹ گئے ہیں اور کچھ رہ گئے ہیں, تو ان کو دیکھ کر یہ اور جو ہے جو قریب ممالک ہیں وہ اس میزائل کے نمونہ تو مارکیٹ میں آ گیا ہے, پہلے تو انہوں نے چھپایا ہوا تھا. تو ایسی چیز جس کا نمونہ اور مثال نہ ہو, تو اس یعنی اس کو کوئی کچھ صورت نہ ہو, تو اس کو کہتے ہیں فطور. تو اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو بغیر کسی نمونے کے, بغیر کسی مثال کے خود پیدا کر دیا. حنیفاً, اور فرمایا میں کیا ہوں, ایک طرف ہونے والا ہوں, نہ میں سورج کی عبادت کرتا ہوں, نہ اس کو میں معبود مانتا ہوں, نہ چاند ستاروں کی, نہ میں ایک طرف ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں, میں مسلمان ہوں. وما انا من المشرکین, اور نہیں ہوں میں کیا, شرک کرنے والوں میں سے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم.